توحید سیریز کے 14واں پارٹ میں ہم انشاءاللہ مجسموں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ مجسمہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد انسانی، حیوانی یا دیگر جس میں روح ہو جاندار کی شکل کا مجسمہ ہے، اور نسب جس کے معنی نشانی، جھنڈا اور پتھر کے ہیں۔ مشرکین عرب ان نشانیوں کے پاس قربانی کیا کرتے تھے۔ یادگار نشانیوں سے مراد وہ انسانی مجسمے ہیں جو مختلف میدانوں اور سڑکوں کے کنارے کسی لیڈر یا عظیم شخص کی یادگار میں نصب کیے جاتے ہیں۔ جاندار کی تصویر کی ممانعت اور قوم نوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر بنانے سے منع فرمایا ہے، چاہے تصویر کسی تختی، کاغذ، دیوار یا کپڑے پر ہاتھ سے بنائی گئی ہو، یا پھر آج کل کے کیمرے کی مدد سے۔ کیمرے کی تصویر کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں۔ As far as photography is concerned, brother, there's a hadith in Sahih Bukhari and other Sahih hadith that tasweer is haram. Allah will ask you to put life in that tasweer. At that time, photography wasn't there. Tasweer means painting. Today in Arabic, unfortunately, the same word tasweer is for photography as well as for painting. In English, there are two different words. Painting is a different word, photography is a different word. So when we go back, we come to know that the Prophet never prohibited a person looking in the reflection, looking in the mirror, or combing hair by looking in the water. So photography today is nothing but reflection preserved on paper. So scholars say, including Sheikh Utaimi, that photography per se is not haram. What is haram is painting and sculpture. That is what the meaning of tasweer in the hadith. But if you use photography for wrong means, for idol worship, it's haram. If you make a big photograph of Amitabh Bachchan, keep in your house, it leads to hero worship, that's also haram. So photography used for idol worship, hero worship, pornography, obscenity is haram. But otherwise, like if you know, a knife can be used for good purpose and bad purpose. If it's used for killing innocent people or robbing, it's haram. Used for cutting vegetables, it's good. Similarly, photograph for good purpose, bad purpose. If it is for good purpose, if you take family photograph, keep it in album, no problem. اب اس مسئلے کو سننے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے اپنی کتاب کی طرف۔ کسی چیز پر کندہ کی گئی ہو یا مجسمہ کی شکل میں بنائی گئی ہو، ہر صورت میں یہ حرام ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار وغیرہ پر تصویر لٹکانے، کسی جگہ مجسمہ قائم کرنے یا بطور یادگار اسے رکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ شرک کا ذریعہ بنتا ہے۔ پہلا شرک جو اس سرزمین میں واقع ہوا ہے اس کی وجہ تصویر اور مجسمہ ہی ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو بڑا غم ہوا، لہٰذا شیاطین نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے نصب کر دو اور ان پر ان کا نام لکھ دو۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ مجسمے اس وقت پوجے نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ نسل ختم ہو گئی اور لوگ ان نشانیوں کی حقیقت بھول گئے تو پھر ان کی پرستش شروع ہو گئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو ان مجسموں کی وجہ سے پیدا ہونے والے شرک سے روکا تو لوگوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ انہی نصب کردہ مجسموں کی عبادت پر لگے رہے جو بعد میں بت بن گئے۔ آیت کریمہ ہے ترجمہ ہے، اور وہ کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ یہ ان لوگوں کے نام ہیں جن کے مجسمے بنائے گئے تھے تاکہ ان کی یاد باقی رہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت قائم رہے۔ ہمیں عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ آخرکار ان مجسموں کو نصب کرنے کا انجام کیا ہوا۔ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی انبیاء اور رسولوں کی نافرمانی کی، جس کے سبب وہ طوفان سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک وہ مغضوب ہوئے۔ اس نتیجے سے تصویر کھینچنا، یہاں پر ہم تصویر کھینچنے کے اوپر پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ تصویر کھینچ کر اس کے اگر مجسمے بنائے جائیں یہ تو بالکل حرام ہے، کیونکہ اس سے شرک پھیلتا ہے۔ لیکن فوٹوگرافی اپنے آپ میں حرام نہیں ہے، جیسے کہ آپ پہلے اس کلپ میں سن چکے ہیں۔ اب یہاں سے شیخ کی بات آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور مجسمے نصب کرنے کا خطرہ کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے اور یہ خبر دی ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں مٹانے کا حکم دیا اور یہ خبر دی کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو، اور یہ سب کچھ تصویر کی خطرناکی اور اس کے فتنے و فساد اور امت مسلمہ کے عقیدے میں اس سے بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس طرح کے مجسمے پارک میں نصب کیے جائیں، سڑک پر یا عام میدانوں میں، یہ ہر حال میں شریعت کے نزدیک حرام ہے، اس لیے کہ یہ چیز باعث شرک اور عقیدہ کی فساد کی بنیاد ہے۔ اگر آج کفار اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو دراصل ان کے پاس تو کوئی عقیدہ نہیں جس کی وہ حفاظت کریں، لیکن ہم مسلمانوں کے ان مشرکانہ اعمال کی نقل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ہمارے پاس عقیدہ و ایمان ہے جو ہماری قوت کا سرچشمہ ہے۔ آج کا ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اسے شیئر بھی کریے اور اگلے پارٹ کے لیے چینل سے ضرور جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔